بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین۔ محترم و محتشم سامعین، ہمارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار میڈیا پروڈکشن کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں خضر الاسلام نقش بندی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل جس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان شریف کی صورت میں عطا فرمایا، اور ہم الحمدللہ اس ماہ مبارک میں اپنے دن گزار رہے ہیں، اور یہ سعادتیں ہمیں حاصل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ آج اس مبارک ٹرانسمیشن کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے دعا، لیکن اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہم کریں گے وہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب قاری اعجاز حسین باروی صاحب، جو کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں قبلہ قاری صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ محترم جناب قاری اعجاز حسین باروی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا سبحان اللہ وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بہت خوبصورت تلاوت سے آغاز فرما رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن کا محترم جناب قاری اعجاز حسین باروی صاحب. اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف، اور میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے حافظ منیب الرحمان صاحب کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سے آج اس ٹرانسمیشن میں اپنی حاضری بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش فرمائیں. محترم حافظ منیب الرحمان صاحب.
درود اہل بیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم درود کی صورت میں اور درود اہل بیت کی صورت میں، اور اس میں درود بھی ہو گیا اور نعت بھی ہو گئی۔ محترم حافظ منیب الرحمان صاحب پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین چلتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے دعا، اور دعا کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس وقت اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا، بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد انعام اللہ اشرفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ ماشاءاللہ رمضان شریف کی برکت سے اور سٹار والوں کی برکت سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایک اچھا موقع بھی بن گیا اور ایک اچھا بہانہ بھی بن گیا ملاقات کا بھی۔ اور رمضان شریف میں لوگ چونکہ ذرا مائل بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف، اور زیادہ ایک ان کی توجہ ہوتی ہے سننے سیکھنے کا، تو ہم نے موضوع دعا رکھا ہے۔ علامہ صاحب، دعا کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ کے حضور جب دعا مانگنی چاہیے تو اس وقت اس کا اللہ کے حضور انداز دعا کا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محترم المقام علامہ خضر الاسلام صاحب زیدہ شرف، آپ کی شرف صحبت مجھے میسر ہے، تو آپ نے دعا کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے مجھے کچھ کہا۔ دعا خالص عبادت ہے، بالکل، اور یقیناً یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع خضوع کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ واہ، جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنا کرم ضرور فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور اس ذات سے بے امید ہونا
یہ بھی مایوسی ہے اور مایوسی کو کفر تک قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دعا کے آداب کے حوالے سے جہاں تک بات ہے کہ دعا کیسے مانگیں، تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ دستگیری ہمارے خالق و مالک نے جس سے مانگنا ہے اس نے خود ہماری فرما دی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ جب کوئی سخی مانگنے کا سلیقہ بھی خود سمجھائے منگتے کو، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محروم نہیں لوٹانا چاہتا، کیا بات ہے، کیا بات، وہ کچھ دے کے واپس پلٹانا واہ چاہتا واہ ہے۔ واہ واہ۔ تو جب اللہ پاک جل مجدہ ارحم الراحمین طریقہ دعا ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن کریم میں سب سے پہلے آغاز میں سورۃ الدعاء، جس کو سورۃ الفاتحہ ہم کہتے ہیں، واہ، وہ رکھی۔ اور آج کے دور میں جتنے پروفیشنل قسم کے منگتے ہیں، ہاں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ہے نا، صحیح ہے۔ 4 دن ان منگتوں کے ساتھ لگا کے دے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے کلیئر ہیں، ہوں۔ انہیں مانگنے کا ڈنگ آتا ہے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ نواب جب ان کا کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو ان کے میر عالم بھی ہوتے تھے۔ صحیح۔ اب وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے اس سردار کی، نواب کی تعریف و توصیف میں گو جھوٹی سچی جیسی بھی تھی، ہاں، لیکن وہ الفاظ ایسے لے کے آتے تھے، بالکل لے کے آتے تھے۔ یہ ہمارا نواب فلاں ہے، اس کا باپ بھی سخی تھا، دادا بھی سخی تھا وغیرہ، یعنی اس کی سخاوت کی جو شان ہے نا، اس کو تھوڑے سا وہ زلزلہ پیدا کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی کچھ ملے۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے نواب صاحب بڑے خوش ہو چکے ہیں تو وہاں پھر اپنا ایک تعلق جتاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پرانے کمی ہیں، مانگتے ہیں کچھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد مانگتے ہیں۔ صحیح ہے۔ بلا تمثیل یہ جو سٹائل ہے خلاق کائنات جل مجدہ نے اپنی بارگاہ سے مانگنے میں بھی سورۃ الدعاء، سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہی سٹائل سکھایا ہے۔ واہ واہ، فرمایا سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین، میری صفت و ثنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میری شان رحمانیت اور رحیمیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، الرحمن الرحیم، اس کی صفات، اور یہاں پہ باقی صفات کو چھوڑ کر القہار، الجبار، وہ ساری چھوڑ کے فرمایا الرحمن الرحیم کی بات کر۔ یہ بات کی، فرمایا مالک یوم الدین، یہ بھی عرض کر، اب اس کا اختیار بھی مان، اختیار بھی مان۔ کیا بات، جب اختیار بھی مان لیا تو اب حکم ہوتا ہے کہ بندے میرا اور تیرا جو تعلق ہے وہ بھی تو بتا۔ اب بندے کی زبان سے وہ تعلق اللہ پاک سننا چاہتے ہیں، اور وہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا بات۔ اب یہاں پہ کچھ دوستوں کو مغالطے ہو جاتے ہیں، جی ہاں، اور وہ مغالطے دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں صرف چند جملوں میں یہ مغالطہ دور کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ایاک نعبد، پروردگار عالم ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب سارا کچھ اس کی توفیق پر موقوف ہے تو اس آیہ کریمہ کے اس تناظر میں لینا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے اللہ کے منشا کے مطابق کہ یا اللہ تیری عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور چونکہ تیری توفیق کے بغیر ہم ہل بھی نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اس عبادت کے کرنے پر استعانت بھی تو اس سے طلب کرتے ہیں، مدد بھی تو اس سے مانگتے ہیں۔ اصل میں اس تناظر میں یہ آیت تھی، یار لوگوں نے ایاک نستعین کو ٹکڑے کو الگ کر کے لا تقربوا الصلاۃ والا کام کر لیا ہے، اور فتوے دیتے پھرتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ میں اکثر و بیشتر حضور یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ کا حصہ یہ آج 14 صدیوں کے بعد کسی مولوی کے سینے پہ نہیں اترا، بالکل ایسا ہی ہے۔ سید کائنات کے سینے اطہر پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ سورہ مبارکہ تو 2 بار نازل ہوئی جی، تو اس میں یہ آیہ کریمہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح اور مقامات ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں دلیل کے طور پہ، قل حسبی اللہ، یہ بھی کوئی آج تو نازل نہیں ہوا۔ ہاں لازمی بات ہے، اس وقت الیس اللہ بکاف عبدہ آج تو نازل نہیں ہوا۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، یہ حضور کے سینہ مبارک پر ہی جب نازل ہوا تو بڑا میرا سوال ہے سادہ سا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آج 14 صدیوں کے بعد کسی مدرسے کسی مولوی کسی مکتبہ فکر کے کسی کھڑپینچ کے پاس دین سیکھیں تو وہ دین زیادہ خالص ملے گا یا جنہوں نے دین مصطفیٰ جان رحمت جو دین والے آقا ہیں ان کے قدموں اور چرنوں میں بیٹھ کر دین سیکھا انہیں دین کی زیادہ خبر تھی۔ عجیب بات ہے کہ آج ہمیں تو ایاک نستعین پہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، باقی سب شرک و بدعت۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ جنہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا وہ تو جب پرابلم پڑتی مشکل پڑتی وہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر حاضر۔ ہاں جی، یہ آیت تو انہوں نے حضور سے سنی، یہ آیت انہیں نہیں پتا تھا، انہیں اس آیت کے حقیقی مفہوم کا نہیں خبر تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان معاملات کو جو معاملات
بالکل کلیئر تھے ان کو آج کے دور میں الجھا کر فتنہ پروری میں اس امت کو مبتلا کرنے کے لیے علامہ صاحب کیا اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے بھی ان کے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ضربہ یضرب بھی پڑھا ہوا ہے اور شیخ الحدیث بھی ان کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ان کا دارالحدیث بھی چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اور مدرسے کی دیواریں تو ایسی ہیں کہ ایسے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے قلعہ ہے اور عالم بھی ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا علم رکھنے کے باوجود اس طرح کی مسٹیک کرنا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضور والا یہ آپ نے بڑا ایک خوبصورت کویسچن کیا ہے اور اس دور میں ہمارے جوان بچوں تک یہ میسج ضرور جانا چاہیے. آج کل ہمارے بچے بھی عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی عالم ہو کر گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. وہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم ہیں, علامہ ہیں, فاہم ہیں, تو عالم ہو کر کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں صرف ایک ہی جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کائنات عالم کا سب سے پہلا گمراہ جاہل نہیں ہے, واہ واہ واہ, عالم ہے. کیا کہنا ہے, کیا. اور اگر درسگاہ الوہیت سے علم لینے والا گمراہ ہو سکتا ہے اللہ تو ان مدرسوں سے پڑھنے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. بہت ممکن ہے. واہ 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 واہ. اب آئیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ بات ہے. واہ. قرآن پاک ہی بہت سوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے, بہت سوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. اب قرآن پاک تو ایک ہے, اس کے اثرات یہ دو کیسے ہیں, تو اس کو سمجھانے کے لیے میں اکثر و بیشتر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اگر سرخ رنگ کی اینک لگا رکھی ہے تو آپ کو پورا منظر سرخ نظر آئے گا. اگر آپ نے سبز رنگ کی اینک لگائی ہے تو پورا منظر آپ کو سبز نظر آئے گا. بالکل. اگر پیلے رنگ کی اینک لگائی ہے تو پورا منظر ہی آپ کو یرکان زدہ نظر آئے گا. بالکل بالکل. اگر سفید صاف شفاف لگائی ہے تو پھر آپ کو اصل رنگ وہ نظر آئیں گے. بالکل. بلا تمثیل ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہو یا سنت نبوی کو پڑھنا ہو تو کسی مسلک کی اینک, کسی مسلک کے کلر کی اینک نہ لگا کے پڑھیں, بلکہ صاف شفاف نگاہوں کے ساتھ اور صاف شفاف شیشے کے ساتھ قرآن پاک کا اور حدیث پاک کا مطالعہ کریں. رب کعبہ کی قسم پھر کہہ اٹھیں گے میاں محمد بخش صاحب جیسے مرد قلندروں کی زبان میں کہ شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں, اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. اور ویسے بھی حضور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اللہ پاک اپنے حبیب سے اس میں کلام کر رہا ہے. ایمان سے بتائیں خالق محبوب اس سے کلام کرے, محب اپنے محبوب سے کلام کرے, اس میں کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا میں یہ گنجائش باقی بچتی ہے کہ تجھے گمراہ پایا؟ توبہ. کوئی محب اپنے محبوب سے کلام کرے تو وہاں یہ گنجائش بچتی ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ, سے گناہ ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. کم از کم اس تناظر میں تو دیکھیں کہ یہ محبوب محب اپنے محبوب سے کلام کر رہے ہیں. ایسا علامہ صاحب اس میں جو ابھی آپ نے آیت کوٹ کی ہے سورہ بقرہ کی, دیکھیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, دونوں جگہ کثرت آئی ہے, یضل میں بھی اور یہدی میں بھی. اچھا ایک بڑا حیران کن معاملہ آپ دیکھیں گے ذرا کہ یہدی سے پہلے یضل کو ذکر کیا. ہاں وہ مقدم کیا ہے اس لیے کہ زیادہ گمراہی کی طرف جانے ہیں, جی فتنوں کی طرف جانے, اور اس میں اور یہ آج دور حاضر میں دیکھیں تو زیادہ محسوس ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہو رہا ہے. ہاں جی. اب دیکھیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا پہ چلو ایک بات اور کر لیتے ہیں, کیونکہ لوگ آج کل نا زیادہ جی یہ دیتے 10 لاکھ فالوور نے, یہ دیتے 2 کروڑ فالوور نے, وہ کثرت کو دیکھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہیں نا. وہ ایسی کثرت نہیں چاہیے جو کثرت گمراہی پر مبنی ہے, کیونکہ وہ بھی یضلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وگرنہ میرا خیال ہے کہ جن کو اپنے فالوورز پہ مان ہے ان سے زیادہ فالوور کچھ ایسے لوگوں کے بھی ہیں, ایسی عورتوں کے بھی, فحاشہ عورتوں کے بھی ہیں, تو پھر ان کو حق مان لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا میں سمجھ یہ آتی ہے, میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. ویسے تو آپ کے سامنے تو بات کرنا وہ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے, لیکن آپ کی ہی کے سوال پر میں بات کر رہا ہوں تاکہ پبلک تک پیغام جائے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا میں یہ ایک ہی شے گمراہی کا سبب کیسے بن گئی اور ایک ہی شے ہدایت کا سبب کیسے بن گئی. اس کو اگر مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے, اس کے قطروں کا کوئی قصور نہیں, مگر زمین اگر گندی ہے تو وہاں پہ وہی قطرے پڑتے ہیں تو وہاں سے غلاظت نکلتی ہے, وہاں پہ موت کا سامان نکلتا ہے, وہاں پہ بدبو نکلتی ہے, وہاں سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور اگر وہی بارش کے قطرے صاف شفاف جگہ پہ اور سبزے پہ پڑیں تو وہاں سے ہریالی پیدا ہوتی ہے اور زندگی کا سامان
پیدا ہوتے واہ واہ ہیں, واہ. ادھر موت کا سامان نکل رہا ہے, ادھر زندگی کا. بارش تو ایک ہے, پانی تو ایک آپ ہی کہیں جیسا کہ ہے. جناب زمین کا قصور ہے کہ زمین میں گند تھا تو وہاں سے گندگی نکلی, یہ بات وہاں سے ہے. موت نکلی, وہاں سے غلاظت نکلی, وہاں سے بات. بیماریاں نکلی. یہ بات. اور اگر زمین صاف ستھری تھی تو وہاں سے ہریالی نکلی اور واہ زندگی واہ. کا سامان نکلا واہ اور واہ صحت واہ. کا سامان نکلا واہ واہ بلا واہ. تمثیل. اسی طرح اگر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے اس سینے کو بغض مصطفیٰ کے کینے سے بھرا ہوا ہو, حضور کے ساتھ ایک خاص قسم کا وہ جو محبت درکار ہے وہ نصیب نہ ہو پا رہی ہو, اور اس کے اندر پہلے سے غلاظت بھری ہو, تو پھر یہاں وہی پہ والی قرآن بات. کریم کی تلاوت ہوگی تو پھر وہی کچھ نکلے گا جو کچھ آج کل کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں. اور اگر سینہ پہلے ہی عشق عشق مصطفیٰ مصطفیٰ کا واہ. مدینہ بناؤ واہ اور واہ. گنجینہ بناؤ واہ تو پھر واہ. امام اہل سنت اعلی حضرت اور ہمارے اکابرین کی طرح واہ. جب قرآن دیکھیں گے, قرآن پڑھیں گے تو ہر جگہ پہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ قرآن کریم تو اول سے آخر تک حضور کی نعت ہے اور حضور کا ذکر ہے. تو بات تو بڑی دور نکل گئی, واپس پلٹتے ہیں دعا ہم وہ دعا بات کی کر رہے طرف ہم آ رہے تھے تھے. ضمن ایاک نستعین سے ہماری بات ایاک نستعین سے. اب دعا کے ادب میں آپ بتا رہے تھے علامہ صاحب کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کو آداب میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں تھوڑا سا ہم عوام میں, کیونکہ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا دعا ہو رہی ہے تو موبائل بھی ساتھ ہی یوز ہو رہا ہے. اچھا دعا ہو رہی ہے تو کسی نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں, اچھا کوئی یوں بیٹھا ہوا ہے, کوئی یوں بیٹھا ہوا ہے. اب سب کا اپنا اپنا انداز, اور پھر شکوہ بعد میں یہ ہے کہ جی میری تو سنی نہیں گئی. اب جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن اب کیا اس کے مانگنے کے الفاظ میں کمی ہے یا انداز میں کمی ہے؟ پلیز ذرا ارشاد فرمائیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں جو جذبات درکار ہیں اندر کے, اس میں کمی آ جاتی ہے. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگتے ہوئے شک اور کسی قسم کے اس سے پاک ہو کر یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ذہنی طور پر بندہ حاضر ہو کر مانگے, غائب ہو کر نہیں. صحیح ہے. کلاس میں بندہ بیٹھ کر بھی غیر حاضر ہوتا ہے اگر توجہ ساری ایسا ہی استاد کی جانب مبذول نہیں ہے تو. ایسا ہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ بہتر انداز یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جھلک نظر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہاتھوں کو اس طرح پھیلا کے دعا کیا کرتے تھے, اللہ کے حضور اس انداز سے دعا کی جائے. اور دعا کی قبولیت کے لیے قرآن پاک نے جو ایک خاص نسخہ دیا ہے, میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. پلیز. دیکھیں خلاق کائنات نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ پہ, لیکن 2 جگہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں. جی پلیز. اللہ پاک نے اپنے قرب کو بیان کیا ہے. واہ. ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, جی ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ہر ایک. واہ. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب, واہ. بے شک میں قریب ہوں. پیارے حبیب جب آپ سے کوئی سوال کرے میرے بارے میں, میرا بندہ, تو آپ بے شک میں قریب ہوں. اب 2 جگہ پہ قرب کی بات ہے, مگر دعا کی قبولیت کو انی قریب کے بعد رکھے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. مطلب کیا کہ میں ہر کافر مومن ہر ایک کے قریب ہوں, کیونکہ پیدا جو کیا ہے ہر ایک کے قریب ہوں, مگر سنتا اس کی ہوں اور قبول اس کی کرتا ہوں. اذا سألک کا پیارے جو تیرے در کا سوالی بن جائے, اللہ جب تو تیرے در کا سوالی بن جائے, اذا سألک کا. اچھا عجیب بات ہے, خلاق کائنات فرماتا ہے اذا سألک عبادی, اب بندہ میرا ہے. اتنا ہی کافی تھا نا کہ اذا سألک عنی فانی قریب. پیارے حبیب جب کوئی بندہ میرے بارے میں تو اس سے سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں, مگر ایسا نہیں ہے. خلاق کائنات فرماتا ہے اذا سألک عبادی, پیارے جب کوئی سوال کرے تو اسے بندہ ہو میرا. مطلب کیا کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مصطفیٰ سے مانگنے والے کو لوگ ابدیت سے خارج کر دیں گے, اللہ کا بندہ ہونے سے خارج کر دیں گے اور کہیں گے تم تو مشرک ہو گئے. خلاق کائنات نے اس کا علاج درمیان میں رکھا کہ میرا بندہ تو بنتا ہی وہی ہے جو در مصطفیٰ کا سوالی ہے اور تجھ سے پوچھے. اچھا یہ پوچھنا بھی ہے, مانگنا بھی ہے. جی ہاں. سوال کے 2 معنی ہیں نا, یا پوچھنا یا مانگنا. اب دونوں معنی اگر یہاں پہ توجہ دیں تو بڑی یعنی ہمارے عقیدے کی الحمدللہ وضاحت ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کو عقیدہ بیان کرنے کے لیے قرآن اور سنت پہ پردہ ڈالنا پڑے یا ترجمے غلط کرنے پڑیں, وہ مسلک تو سچا ہے نا. پھر
آج یہ ایسا کہ تو انہیں اصل میں توحید کا ایزا ہو گیا. ہاں ایزا ہو گیا اصل میں. ہاں الحمدللہ ہم تو ایزا ہو جائے نا تو ایزا ہو جائے تو چیز باہر آتی ہے نا. جی بالکل ایسے اس میں رکتی نہیں ہے برتن میں, اب ان کے دلوں سے باہر آ رہا کام. بالکل ایسے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے اذا سألک عبادی, پیارے حبیب جب میرا بندہ تو اس سے سوال کرے. اب سوال کا معنی پہلے ہم لے لیتے ہیں, پوچھے. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ جس کے پاس جو علم نہیں ہے نا, حتیٰ کہ میری معرفت کا علم بھی نہیں ہے, تو وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. لہٰذا جس نے پوچھنا ہو انہی سے پوچھے. واہ واہ. اور کوئی غیب تم سے کیا یہاں ہوگا. واہ. وہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ پاک نہیں چھپا. بے شک. اچھا اب یہاں پہ دوسرا معنی لے لیتے ہیں کہ مانگنے کا. تو اللہ پاک نے فرمایا اذا سألک عبادی انی, پیارے حبیب چھوٹی موٹی دنیا کی شے, کوئی چولی پار دے, وہ یہ کر دے, بھر دو جولی میری یا محمد, یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پیارے حبیب جب کوئی تو اسے مجھے مانگے, مجھے مانگے, میرے بارے میں سوال کرے, تو پیارے حبیب اسے کہہ دو انی قریب. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ اذا سألک عبادی کے بعد قل فإنی قریب نہیں ہے. صحیح. کہ پیارے تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. صحیح ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اذا سألک عبادی, پیارے جب میرا بندہ سوالی بن کے تیرے در پہ آ جاتا ہے نا, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. سوال وہ تو اسے کرتا ہے, جواب ڈائریکٹ ہم وہاں خود عطا کر دیتے ہیں. مطلب کیا کہ میرا قرب اگر کسی کو چاہیے تو قرب مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جو تیرے قریب آ جائے اسے میرا قرب نصیب ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو قربت کی بات کی اس پر اللہ پاک نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارے گا, مجھ سے دعا کرے گا, میں دعا کو قبول کروں گا. میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس سیدھا منہ اٹھا کے نہ آ جانا, میرے پاس آنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گدا اور منگتا بن کے, سوالی بن کے اور سلام کر کے آنا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوبوں کے ریفرنس سے آنے والا وہ کبھی محبوں کی بارگاہ سے خالی نہیں جایا کرتا. تو اللہ پاک, اور اسی بات کو حدیث پاک میں جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, موقوف بھی اور مرفوعاً بھی یہ حدیث پاک کی کتابوں میں ملتی ہے کہ حضور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. فرمایا جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, رکی رہتی ہے. حتیٰ تصلی علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لے. گویا دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی ایک تو وسیلہ مصطفیٰ ضروری ہے, اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اسی طریقہ سے مانگتے ہیں تو پا لیتے ہیں. یار لوگ پتہ نہیں ان کا وہی جانے. علامہ صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اس قرب کے باوجود پھر بندے کو کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب اس وسیلے کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں جب اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ تو پھر تو وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ مانگنا چاہیے, بیچ میں وسیلہ نہ ہو. تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ مفتی صاحب قبلہ, یہ تو ویسے میں کہہ سکتا ہوں حضور کی سنت کے اتباع میں کہ سائل جو ہے مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا, مگر آپ نے چونکہ کویسچن مجھے کر دیا ہے, ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے نا اصل میں لوگوں کو بہت زیادہ پیغام پہنچ جائے گا اور ایک لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. کیونکہ یہ بات بہت نیٹ پہ خصوصاً, کیونکہ آج کل جو ہے وہ ایک کمرے کے مفتی اتنے ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, تو ذرا لوگوں کو پیغام پہنچ جائے گا. بڑی ایک بنیادی سی بات ہے, ایک ہے رب کا کسی بندے کے قریب ہونا چاہیے, اور ایک ہے کہ اس بندے کے سامنے سے حجابات اٹھا کر اس بندے کو اپنے قریب کرنا. اللہ اکبر. اب اللہ تو سب کے قریب ہے مگر بندوں کے آگے غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اور میرا مصطفیٰ جان رحمت کو میرا رب بائی پاس کر کے کسی کی اس انداز سے بات سننا بھی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں میں بندہ عاجز ہوں, آپ عاجز بندے ہیں, جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم عاجز لوگ ہیں. جی ہاں. اور اللہ پاک خود وہ قادر ہے. بے شک اللہ پاک تو عاجز نہیں ہے نا, وہ خود قادر ہے, ہم سارے عاجز ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ عاجز کہتے ہیں کہ نبی کے وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ مانگو, اور جو قادر ہے وہ ڈائریکٹ دیتا کچھ نہیں, قرآن دینا ہوتا ہے تو اپنے حبیب کے وسیلے سے. حالانکہ میرا رب چاہے تو ہر بندے حافظ قرآن ہو جائے.
بندہ جو ہے وہ قرآن کو یاد کر لے، قرآن کے مفاہیم اس کو آ جائیں، مگر میرا رب تو ڈائریکٹ دیتا کچھ نہیں. یہاں تک کہ اپنی بندگی کی بات آئی، مفتی صاحب دلچسپ بات ہے، اپنی بندگی کی بات آئی، نماز سے بڑا تو اہم رکن کوئی نہیں ہے نا. اس کی عبادت میں سب سے پہلے نمبر پہ حکم دے دیا اقیم الصلاۃ. یا اللہ نماز پڑھیں کیسے یہ بھی تو سمجھا. اللہ کے کائنات نے فرمایا میرا کام تھا حکم دینا، رہی بات پڑھنی کیسے ہے، میرے یار کو دیکھ لو جیسے وہ کرتا جائے ویسے کرتے جانا، نماز ہو جائے گی. کیا بات ہے، کیا تو اللہ پاک جو قادر ہے وہ اپنے محبوب کو بائی پاس نہیں کرتا، نہیں کرنے دیتا. اور ہمیں عاجز ہو کر ہم کہیں. اور عجیب ایک دلچسپ بات میں چلو آخر میں یہ بھی عرض کر دوں جی پلیز، کہ جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے دکھائی دے رہے ہیں، تو اب میرا زیادہ حق ہے نا کہ آپ سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھوں ڈائریکٹ. صحیح ہے. اور اگر آپ اپنے کینٹ کسی رہائش گاہ پہ موجود ہیں اور میں شاہدرہ میں موجود ہوں، صحیح ہے، تو مجھے تو موبائل کا سہارا لینا پڑے گا نا، درمیان میں کوئی واسطہ لانا پڑے گا، کیونکہ اب میرے سامنے آپ جلوہ فگن نہیں ہیں بلا تمثیل. جب وہ دکھائی نہیں دے رہا تب تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈائریکٹ مانگو. محشر کے میدان میں اپنی شان کے لائق وہ دکھائی دے رہا ہوگا، ادھر کیوں نہیں جائیں گے؟ سارے آدم کے پاس جائیں گے، کبھی نوح کے پاس جائیں گے، یہ وسیلے وہاں کیوں جائز ہو گئے؟ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جس طرح منڈیوں میں مال مویشی لے کے جاتے ہیں نا تو ان کو اپنے اپنے نشان لگا لیتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے، ایسے مولوی جو کہتے ہیں کہ نہیں سیدھا اللہ سے مانگو، ان کو بھی تھوڑے بہت نشان لگا لیں تاکہ محشر کے میدان میں جب وہ ادھر جانے لگیں تو انہیں کہیں جناب ادھر جاؤ، ادھر کیا لینے جا رہے ہیں. اور وہاں کل سارے کے سارے جتنے مخلوق خدا، کافر، مومن، منافق، اپنے بیگانے، ماننے والے، نہ ماننے والے، سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اچھا اس محشر کے میدان کی اس مشکل اور پریشانی کی حالت میں یہ اجتماعی سوچ یہ کہاں سے نصیب ہوگی؟ صحیح ہے. صاف چلے بندہ جب پریشان ہو تو اسے تو کوئی سدائی نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے سوچ آئے گی. صحیح ہے. وہ سوچ کیا ہوگی کہ اب اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے آخر کہاں جائیں؟ کوئی ہم سہارا تلاش کریں، بالکل کوئی وسیلہ تلاش کریں. صحیح ہے. اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اگر سارے انسان ہی برابر ہیں، جیسا کہ کھچیں کئیوں نے کتابوں میں ماری ہیں، سارے انسان ہی برابر ہیں، تو محشر میں پھر آدم علیہ السلام نظر کیسے آئیں گے، نوح علیہ السلام نظر کیسے آئیں گے کہ سارے ادھر جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے پھنسے ہوئے ہوں گے اور یہ اللہ والے اور یہ نبی یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی شانیں اتنی واضح ہوں گی کہ لوگ خود چل پڑیں گے. سارے سوچیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، باپ ہیں، مشکل وقت میں باپ سے مدد طلب کی جاتی ہے، آدم علیہ السلام اذهبوا الی غیری کہہ دیں گے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ چلو بندے تو اس پریشانی کھچ مار بیٹھے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ چلو اسی مار بیٹھے، ایک چول مار بیٹھے کہ اسی وسیلے تو بغیر اللہ کو منگنا سی، اسی وہ پریشانی ہے اسی آدم علیہ السلام کو چلے گئے. تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور بیٹھے بھی نور کے ممبر پہ ہیں، انہیں تو وہاں پہ تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا کہ دنیا میں جو کھچے مار رہے ہو ادھر آ کے بھی وہی کھچیں جاؤ اللہ کے پاس. وہ کہتے ہیں اذهبوا الی اللہ، اذهبوا الی اللہ، وہ کہتے وہ اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہیں. اچھا پھر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام سب کے پاس وہ ایک دوسرے کو ریفر کرتے رہیں گے اور چلتے چلتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد. اللہ وہ عرش پر جس کو بٹھا رکھا ہے نا اس عرش والے نے، اس محمد کے پاس چلے جائیں تمہارا کام بن جائے گا. طیبہ والے گل تیرے اوتے مکتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے میں کبھی کبھی ایک دن بیٹھا ہوا تنہائی میں یہ سوال اپنے آپ سے کر رہا تھا، الجھا ہوا تھا کہ یا اللہ اگر بات حضور کے پاس جانے سے ہی بننی تھی تو محشر میں اتنا لمبا چکر لگوانے کی کیا ضرورت تھی کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کے دروازوں پہ گزارا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر تصور میں جو مجھے جواب اللہ کی طرف سے مجھے نصیب ہوا وہ جواب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر سیدھا اپنے حبیب کے پاس بھیج دیتا نا بات پھر بھی بن جانی تھی، مگر پھر انہیں قدر نہیں ہونی تھی. یہ پھر کہتے وہاں 2-4 تبلیغی اکٹھے ہو جاتے مولوی تو وہ کہتے کہ بس یہ اللہ کو ترس آ گیا ہوگا، ویسے کسی اور نبی کے پاس بھی چلے جاتے تو بات بن جاتی. یہ اتفاقاً ہم ادھر چلے گئے. اللہ پاک نے فرمایا یہ اتفاقاً شفاقاً چونکہ چنانچہ ختم کرنے کے لیے سارے نبیوں کے دروازے پہ بھیجوں گا تاکہ ان کا عقیدہ یہاں پہ یہ نعرہ ہر ایک کی زبان پر ہو کہ جس کی کہیں نہیں بنتی اس کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بن جاتی. کیا بات کمال. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، حضرت علامہ مولانا انعام اللہ اشرفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بڑا کمال، ساری گفتگو بڑی کمال تھی لیکن ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب رب قادر ہو کر بغیر حضور کے وسیلے سے ہم سے کلام نہیں کرتا
تو ہم رب کے بندے ہو کر بغیر حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں کیوں کر جا سکیں گے، اور جائیں گے بھی تو یقیناً رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ حضور کو بائی پاس کرنا پسند کرتا ہی نہیں۔ آپ نے آج کی ہماری ٹرانسمیشن دیکھی اور آپ نے گفتگو سنی دعا کے موضوع پر، مانگنے کے موضوع پر، وسیلے کے موضوع پر۔ انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن تک ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں اور اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔